قوم جابرین قرآن کا ذکر قرآن مجید میں سورۃ المائدہ آیت نمبر 20 تا 26 میں جس قوم کا ذکر آتا ہے وہ قوم جابرین تھی۔ دراصل بنی اسرائیل کے زمانے میں موجودہ ایک طاقتور اور زبردست قوم تھی جسے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے آزمائش بنایا۔ اس قوم کا ذکر اس وقت آتا ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو اللہ کے حکم سے مقدس زمین ارض مقدس میں داخل ہونے کا حکم دیا، لیکن بنی اسرائیل نے انکار کر دیا کیونکہ وہاں پر جابرین رہتے تھے۔ قوم جابرین کون تھے؟ قوم جابرین کا مطلب ہے زبردست، سرکش اور جابر لو۔ یہ الفاظ جابر سے نکلا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے ظلم و ستم کرنے والا، تکبر کرنے والا، سرکش اور دوسرے انسانوں پر زور زبردستی کرنے والا۔ یہ لوگ نہ صرف جسمانی لحاظ سے بہت طاقتور اور دے بکل تھے بلکہ بہت مغرور، جنگجو اور ظالم بھی تھے۔ ان کے جسم اتنے بڑے تھے کہ عام انسان ان کے سامنے بونے لگتے تھے۔ ان کا قد و قدامت دیکھ کر لوگ ڈر جاتے تھے۔ اس وجہ سے بنی اسرائیل نے ان سے لڑنے سے گھبرا گئے۔ یہ کس قوم سے تعلق رکھتے تھے؟ قوم جابرین کا تعلق غالباً املاک یا کنانیوں سے تھا جو فلسطین، شام اور ارد گرد کے علاقوں میں آباد تھے۔ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے طویل عرصے تک فلسطین کے مختلف علاقوں پر قبضہ رکھا ہوا تھا۔ ان کا تمدن کافی پرانا اور طاقتور تھا۔ یہ قوم بہت سی چھوٹے چھوٹے قوموں اور قبیلوں پر مشتمل تھی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ 12 قبیلوں پر مشتمل تھی۔ یہ کس نبی کے دور میں تھی؟ یہ قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں موجود تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو مصر سے نکل کر ارض مقدس یعنی فلسطین کی طرف لے جا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تو بنی اسرائیل کو اس سرزمین میں لے جائیں جہاں اللہ نے ان کے لیے برکت رکھی ہے۔ یہ سرزمین اس وقت قوم جابرین کے قبضے میں تھی۔ واقعہ بنی اسرائیل اور قوم جابرین۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کو لے کر ارض مقدس کے قریب پہنچے تو انہوں نے وہاں کچھ افراد کو جاسوسی کے لیے بھیجا تاکہ معلومات لائی جا سکے کہ وہاں کون لوگ بستے ہیں اور جنگ کیسے کرتے ہیں۔ جب یہ جاسوس واپس آئے تو انہوں نے آ کر کہا، ہم نے وہاں ایک بہت زبردست قوم دیکھی جو دیو بکل ہے، ہم ان سے نہیں لڑ سکتے۔ قرآن مجید میں ان کا قول یوں بیان ہوا ہے، اے موسیٰ، اس زمین میں تو ایک جابر قوم بستی ہے اور ہم وہاں ہرگز داخل نہیں ہوں گے جب تک وہ وہاں سے نہ نکل جائے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 22۔ صرف 2 افراد جو کہ بعض تفسیر کے مطابق حضرت یوش بن نون اور حضرت کلب بن یفن تھے نے کہا، اللہ پر بھروسہ کرو، ان میں سے مت ڈرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ لیکن باقی بنی اسرائیل نے ڈر کر کہہ دیا، اے موسیٰ، جب تک وہ وہاں سے نہ نکل جائے ہم داخل نہیں ہوں گے، بلکہ ہم تو یہی بیٹھے ہیں۔ اللہ کا عذاب اور 40 سال سزا۔ جب بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی اور قوم جابرین سے مقابلہ کرنے سے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ناراض ہوا اور فرمایا، اب یہ قوم 40 سال تک زمین میں بھٹکتی پھرتے رہیں گے، وہ اس زمین میں داخل نہیں ہو سکتی سوائے ان 2 افراد کے جنہوں نے ایمان کے ساتھ دعویٰ کیا۔ یہ 40 سال سزا کو دیا کہا جاتا ہے، یعنی بنی اسرائیل کو 40 سال تک بیابان سنسان صحرا میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا گیا تاکہ اپنی ایک نئی نسل پروان چڑھے جو بہادر اور اللہ پر یقین رکھنے والی ہو۔ قوم جابرین کا انجام۔ جب 40 سال گزر گئے اور نئی نسل تیار ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت یوش بن نون علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی قیادت سنبھالی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت یوش علیہ السلام نے قوم جابرین کے خلاف جنگ کی اور اللہ کی مدد سے ان پر فتح حاصل کی۔
یوں ارض مقدس فتح ہوئی اور بنی اسرائیل وہاں آباد ہو گئے۔